ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 9 مئی 2021 کی سنڈے کے دن کی قرآن کلاس نمبر 79 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے. اب یہ مسلسل کم از کم 3 آیات 92, 93 اور 94 ایک کریٹیکل ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں کئی ایک احکام و مسائل بھی انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. اور اس کا پس منظر یہ آپ سمجھ لیں کہ عرب کی سرزمین چونکہ قبائلی سرزمین تھی اور جنگ و جدال کا سلسلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جاری تھا. قبائلی سسٹم تھا. ایک قبیلہ والا اگر دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کرتا تو وہ اپنا بدلہ اتارنے کے لیے وہ پہلے والے قبیلے کے زیادہ لوگ قتل کر دیتے اور یہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا. تو ایسے قتل و غارت کا جو بازار جہاں پر گرم ہو، ایسے معاشرے میں جو قصاص اور دیت کے احکامات ہیں یہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. ظاہر ہے جب اسلام ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے تو قصاص اور دیت کے حوالے سے بھی احکامات اس کے بڑے بیلنس اور انصاف پر مبنی ہیں. انہی کا ذکر اب یہاں پر آ رہا ہے. 2 قسم کے قتل ہیں. ایک قتل خطا ہے، یعنی جو غلطی سے ہو گیا، یعنی اس زمانے میں کسی نے تیر چلایا سپوز کسی ہرن کو شکار کرنے کے لیے اور اچانک اسی لمحے میں کوئی انسان اس کے سامنے آ گیا اور وہ مارا گیا. شہرک پہ لگ جائے تو چھوٹا سا تیر بھی کسی کو مارنے کے لیے کافی ہے. تو شواہد کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے اس کو واقعی قتل کیا ہے دشمنی میں یا یہ ایکسیڈنٹل قتل ہے. اگر تو وہ قتل خطا ہے یعنی ایکسیڈنٹ کے طور پر ہوا، زبردستی اس نے، کوئی اس کی نیت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ اس کو جانتا نہیں تھا، قرائن بتا دیں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ قتل خطا ہے.
قتل خطا کی جو توبہ ہے اس کا کیا طریقہ ہے، اور قتل عمد کے کیا احکامات ہیں، وہ اگلی آیت کے اندر جا کے آئیں گے. یہاں پر قتل خطا کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، اور قتل عمد بھی اس میں داخل ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی کسی کو قتل کیا تب بھی یہ سزائیں تو اسے بھگتنی پڑیں گی. اب وہ سزائیں دو قسم کی ہیں. ایک سزا تو ہے جو اللہ تعالی کا حق ہے، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کسی کو قتل کرنا یہ اللہ کا حکم توڑنا بھی ہے، اس کی توبہ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. پلس چونکہ یہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو اس معاملے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی توبہ کیسے ہوگی. قتل خطا کے کیس میں تو بلڈ منی دے دی جائے گی، جسے کہتے ہیں دیت. قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا بندہ، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا. رہ گیا قتل عمد، جان بوجھ کر جو قتل ہے، انٹینشنلی قتل کرنا، تو اس کی سزا پھر یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. یا اگر اس کے رشتہ دار معاف کرنا چاہتے ہیں یا بلڈ منی لینا چاہتے ہیں دیت کے طور پر، تو وہ ان کو اختیار ہے. وہ بلڈ منی جو ہے وہ معروف کے مطابق ہوگی جو اس علاقے میں چلتی ہو. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 100 اونٹ دیت ہوا کرتی تھی یا اس کی مالیت. اب یہ بہت بڑی رقم ہے 100 اونٹ، یعنی اگر بالکل کوئی لاغر قسم کا بھی اونٹ ہو 1.5-2 لاکھ روپے کا تو آج کل بنتا ہے، تو یہ ایٹ لیسٹ سمجھ لیں 2 کروڑ روپیہ دیت بنتی ہے. اور اگر کوئی دیت ایسی ہے جو حکومت وقت نے ادا کرنی ہے تو وہ پھر 2 کروڑ روپیہ ایک بندے کے عوض دیت دی جائے گی. یہاں پر عموماً جو لوگ مر جاتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ کے اندر، بم بلاسٹ کے اندر، کسی حادثے کے اندر، تو حکومت کی طرف سے وہ اعلان کرتے ہیں جی جو مر گئے ان کے لواحقین کو 10 لاکھ روپیہ اور زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپیہ. تو یہ بلڈ منی تو نہیں بنتی. 2 کروڑ روپیہ کم از کم بنے گی ایک بندے کی بلڈ منی، اگر 100 اونٹوں کو آج کے اعتبار سے کیلکولیٹ کریں. اور یہ تو وہ حق ہے جو اس مخلوق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، دیت یا معافی ہو جائے. اگر قصاص لینا ہے تو وہ قتل عمد کے کیس میں ہوگا، جو جان بوجھ کر قتل کیا. جو خطا کے طور پر قتل ہوا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ قتل کے بدلے قتل نہیں کریں گے بلکہ بلڈ منی لیں گے. لاجیکل بھی ہے. رہا اللہ کا حق تو وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، انہی آیات کے اندر آ جائے گا. اور آج کی ڈیٹ میں چونکہ یہ obsolete ہو چکا ہوا ہے، غلام والا سسٹم ختم ہو چکا ہے، تو اس کا ایکویلنٹ دوسرا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو وہ 60 روزے مسلسل رکھے گا بغیر کوئی روزہ چھوڑے ہوئے. اگر اس میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے گنتی سٹارٹ ہو جائے گی. ہاں اگر اس میں کوئی ایسے دن آ جاتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے، جس طرح کے سال میں کم از کم 5 دن تو ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے. ایک یکم شوال کا دن، چھوٹی عید کا دن جسے ہم کہتے ہیں، اور 4 دن جو ہیں وہ ذوالحجہ کے، جس میں 3 دن جو ہیں وہ یوم النحر، 10، 11، 12، اور اس کے ساتھ 13 بھی ایام تشریق، یہ 4 دن کہلاتے ہیں. ان میں بھی نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں آیا کہ روزہ رکھنے سے منع کیا. تو یہ دن بھی اگر بیچ میں آ جائیں تو ان کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنا پڑے گا اس سے وہ 60 روزوں کی ترتیب ٹوٹے گی نہیں. یا کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سک رہا اور اس کی وجہ سے اس کے روزے بیچ میں کوئی ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر 0 سے گنتی سٹارٹ نہیں ہوگی. بغیر کسی وجہ کے اس کو روزہ اگر وہ چھوڑتا ہے تو دوبارہ سے گنتی پھر 1 سے سٹارٹ ہوگی. تو یہ سارا ایک میں نے بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے اس کے احکام آئیں گے آیت نمبر 93 میں. اس پہ میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. اس کی تو سزا اللہ نے کہا
کہہ دیے واضح طور پر کہ ہمیشہ کی جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، اس کے اوپر تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، والعیاذ باللہ تعالی، الا یہ ہے کہ اس کے لواحقین اسے معاف کر دیں، وہ ایک الگ معاملہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کے لیے یہ شایع نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کر دے، الا خطأ، ہاں مگر غلطی کے طور پر ہو جائے، یہ الگ بات، اسی کو ہم قتل خطا بھی کہتے ہیں۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر لے، یعنی تیر تو چلایا تھا اس نے، شکار کے لیے لگ گیا، یا اسی طریقے سے اس نے شکار کرنے کے لیے بندوق سے گولی چلائی اور سامنے کوئی انسان آ گیا، اس کیس میں بھی یہ قتل خطا ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن وہ آزاد کرے گا مسلمان غلام، وَدِيَةٌ، اور دیت دے گا، مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کو، مقتول کے گھر والوں کو وہ دیت دے گا۔ یہ لفظ دیتن ہے عربی میں، ویسے اس کو دیاہ پڑھنا چاہیے، ہا بن جاتا ہے، لیکن اردو میں چونکہ دوسری تے کے ساتھ اسے لکھا جاتا ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے، تو دیت دینی ہے اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، ہاں مگر اگر اس کے گھر والے ہی معاف کر دیں، وہ ایک الگ بات۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ قتل ہونے والا شخص تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہے مسلمان، قبیلہ دشمن تھا، کافر قبیلہ تھا، اس میں ایک مسلمان تھا اور وہ آپ سے قتل ہو گیا، لیکن چونکہ وہ آپ کا دشمن قبیلہ ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے پھر سزا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے لیے ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے۔ یعنی اگر دشمن قبیلہ ہے تو اس کو دیت نہیں دی جائے گی، بلڈ منی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ پیسہ پھر کافروں کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے وہ منع کر دیا۔ لیکن ساتھ یہ ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، چاہے وہ کافر ہی ہیں، اب چونکہ ایک ٹریٹی ہے، آپ کا معاہدہ ہے کہ جنگ بندی کا، اور اس دوران ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے دوسرا بندہ مر گیا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس غلطی کی وجہ سے دو قبیلوں کو جنگ میں جھونک دیا جائے، اس میں پھر یہ ہے کہ پھر اس میں آپ نے فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِ، دیت بھی، بلڈ منی بھی، خون بہا بھی آپ نے دینا ہے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور غلام بھی آزاد کرنا ہے اللہ کے حق کے طور پر۔ میں نے بتایا نا کہ مخلوق کا حق الگ سے ہے، اللہ کا حق الگ سے ہے، اور ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ قتل کی توبہ کا طریقہ یہ ہے، خصوصاً جب وہ قتل رپورٹ ہو جائے، عدالت میں آ جائے، تو پھر یہ والا معاملہ ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو کوئی نہ پا سکے، کوئی غلام، اب نہ پا سکے سے مراد ہے کہ غلام اویلیبل نہیں ہے یا اس کی استطاعت نہیں غلام خرید کے آزاد کرنے کی، اتنی رقم نہیں ہے۔ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا، یہ گناہ کی توبہ ہوگی اس کی۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کے حضور اس کی، اللہ کے حضور توبہ الگ سے ہے، حقوق اللہ کا معاملہ الگ سے ہے، حقوق العباد کا معاملہ الگ سے، یہ دونوں پیرلل میں چلتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو یہ پتا ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی حکمت کامل ہے کہ کس گناہ کی پاداش میں کون سی سزا رکھنی ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیلز بیان کی ہیں کہ اگر دشمن قوم کے ساتھ معاہدہ ہے
تو معاہدے کے کیس میں کیا کرنا ہے؟ اگر صرف دشمن قوم ہے پھر کیا کرنا ہے؟ یہ جو ڈیفرنٹ کیسز بیان کیے ہیں یہ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ بیان کیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یہ ہے حدود اللہ، یہ شریعت کی وہ حدیں ہیں جن کو کوئی قاضی چینج نہیں کر سکتا۔ دو طرح کی سزائیں ہوتی ہیں نا، ایک سزا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حد۔ حد وہ ہے جو اللہ تعالی نے بیان کر دی، زنا کی سزا ہے، اسی طریقے سے قتل کی سزا ہے، اس کی سزائیں آئی ہیں قرآن و سنت میں۔ دوسری وہ جرائم کی لسٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی سزا کوئی بیان نہیں کی ہے، قاضی کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق کوئی ڈیسیژن کرے۔ جس طرح شراب نوشی ہے، اس کی کوئی سزا نبی علیہ السلام نے مقرر نہیں کی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب کوئی شراب پیتا تھا تو اسے کوئی چھڑیاں مار دیتا تھا، کوئی جوتیاں مار دیتا تھا، اس طریقے سے نبی علیہ السلام 40 تک جوتے پڑوا دیتے تھے یا چھڑیاں مروا دیتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے جب حضرت عمر کے دور میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے، ظاہر ہے مال زیادہ آنا شروع ہو گیا، تو حضرت عمر نے وہ 40 کو 80 میں کنورٹ کر کے کوڑوں کی سزا کر دی، اور یہ حضرت علی کے مشورے سے ہوا۔ وہ پوری ڈیٹیل الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ جب شراب کی یہ تعزیر، اب یہ تعزیر ہوگی، اس کو آپ وہ حد نہیں کہیں گے، یہ چینج ہو سکتی ہے۔ تو حضرت علی سے جب مشورہ کیا تو الموطا امام مالک میں ڈیٹیلڈ حدیث ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ رکھی جائے کہ چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جو کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، سورہ نور کے اندر۔ تو شرابی بھی اپنی ہوش میں باہر ہو جاتا ہے اور وہ اول فول باتیں بکنا شروع کر دیتا ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے شرابی کی سزا بھی 80 کوڑے رکھ دی جائے، کیونکہ وہ بھی اس طرح کے الفاظ منہ سے نکال رہا ہے، نجائز جو الزامات لگا رہا ہے، کسی پہ گالی گلوچ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سزا پھر 80 کوڑے رکھی گئی۔ سیدنا علی نے اپنے دور خلافت کے اندر 40 سے زیادہ کبھی کسی کو کوڑے نہیں مارے۔ وہ کہتے تھے چونکہ نبی علیہ السلام بھی 40 سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں دونوں سزاؤں کو پسند کرتا ہوں، 40 کو بھی 80 کو بھی، لیکن نبی علیہ السلام چونکہ 40 تک رہے ہیں تو میں 40 کے اوپر اکتفا کروں گا۔ اور ایک بڑی حیران کن حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مسلم دونوں میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر کسی شرابی کو میں سزا دوں 80 کوڑوں کی اور اس سزا کی وجہ سے وہ مر جائے، یا ایون 40 کوڑوں کی سزا کی وجہ سے مر جائے، تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ یہ سزا ہم نے مقرر کی ہے، شریعت نے نہیں کی ہے، تو میں بلڈ منی اس کی دوں گا۔ البتہ اگر کوئی اللہ کی حد میں مارا جائے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن شرابی اگر سزا کے دوران مر گیا سزا دینے کی وجہ سے، اس کی سویر ہونے کی وجہ سے، تو یہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے گھر والوں کو اس کی دیت ادا کروں بیت المال سے، چونکہ وہ حدود اللہ کی وجہ سے نہیں مرا، وہ تعزیر کی وجہ سے مرا ہے۔ لہذا تعزیر میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی اس لیول کی سزا نہ دی جائے کہ بندے کی جان ہی جاتی رہے۔ بعض اوقات کوئی دمے کا مریض ہو سکتا ہے، کمزور دل والا ہو سکتا ہے، اس کو تو اگر تھانے میں الٹا لٹا کے آپ جو یہ سزا دیتے ہیں پولیس والے یہ دیں، اس سے بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ تعزیر بہرحال قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہے، جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ حالات و واقعات دیکھے اور اس کے مطابق تعزیر کرے۔ مثلاً کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں کچھ نوجوان تھے جو لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑے ہو کے ان کو چھیڑتے تھے، تو وہاں کے قاضی نے بڑا اچھا جج نے فیصلہ کیا، اس نے کہا جی اسی جو کالج کے باہر ایک بہت بڑا جنگلہ بنوا کے نا، پنجرا جو ہوتا ہے جس طرح جانوروں کا، اس میں ان لڑکوں کو نا قید کیا جائے، اسی کالج کے باہر جہاں یہ جو ہے وہ اس قسم کے کاموں کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے آپ کو اسلام کی ہسٹری میں بھی ملے گا، اگر کسی نے کوئی اس قسم کی حرکت کی ہے تو اس کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پہ پورے شہر میں پھرایا جاتا تھا، کسی کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنایا جاتا تھا. یہ وہ تعزیرات تھیں جو دی جاتی تھی. آپ یہ ٹی وی پہ بھی اکثر سنتے ہیں تعزیرات پاکستان کے تحت. وہ تعزیر کا لفظ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے قوانین میں سزائیں ہیں. لہٰذا کوئی حکومت قوانین بنا سکتی ہے اور وہ حدود اللہ سے ٹکرانا نہیں ہے. ہاں اگر وہ کسی ایسی چیز کی سزا مقرر کرتی ہے جس کی شریعت نے آلریڈی کوئی سزا مقرر کی ہوئی ہے تو اس کو وہ چینج نہیں کر سکتی. جس طرح آپ کو پتا ہے یورپ والوں نے کافی زور لگایا کہ جی قتل کی سزا جو ہے نا وہ ختم کی جائے. یہ بہت بڑا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کیا، ورنہ آپ پہ یہ سینکشنز لگ جائیں گی. تو کافی عرصہ تک پاکستان میں بھی قتل کی سزا سسپینڈڈ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پھر ڈیٹرنس نہیں ہوتی ہے. یہ جب ضرب عضب اور رد الفساد شروع ہوا تو پھر پاکستان نے وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ توڑ دیا اپنا. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے آئے دن ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں کہ جی اتنے لوگوں کی پھانسی پہ آرمی چیف نے سائن کر دیے فوجی عدالتوں کے تحت. یعنی اب دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کرنا، اس کے بغیر ڈیٹرنس ہو نہیں سکتی کسی معاشرے کے اندر. باقی اس میں کئی ایک باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی آیت کے تحت ڈسکس کرتا ہوں.